حج گائیڈ 7واں حصہ۔ حج تمتع میں سب سے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے۔ عمرہ کرنے کا مسنون اور مکمل طریقہ۔ عمرے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ میقات یا اس سے پہلے احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر لی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی احرام کی تمام پابندیاں حاجی پر لاگو ہو جائیں گی۔ مکہ مکرمہ آ کر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، یعنی کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے روح زمین پر پہلا گھر ہے۔ اس کے گرد چکر لگانا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہماری زندگی کا محور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ طواف کعبہ کے لیے حجر اسود کے دائیں جانب دیوار پر سبز رنگ کی لائٹیں طواف کے آغاز اور ہر چکر کے مکمل ہونے کے نشان کے طور پر لگی ہوئی ہیں۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے اور اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ ہر چکر کے شروع میں حجر اسود کا استلام ہوتا ہے، جبکہ 7ویں چکر کے اختتام پر بھی حجر اسود کا استلام ہوتا ہے۔ اس طرح 7 چکر اور 8 استلام ہوتے ہیں۔ استلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، اور اگر براہ راست بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے کسی حاجی کو تکلیف دینا گناہ کا کام ہے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں مردوں کے لیے اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح قدر تیزی سے چلنا سنت ہے۔ یہ عمل رمل کہلاتا ہے، جبکہ طواف کے آخری 4 چکر میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ 2 رکعت نماز کعبہ کی طرف منہ کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے یا پھر مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سعی کی جاتی ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کعبے کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ اس کے درمیان طواف کرے، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر اگر سعی کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سعی کے دوران نماز کا وقت ہو جائے یا تھکان محسوس ہو تو سعی روکی جا سکتی ہے، پھر جہاں سے سعی چھوڑی تھی اسی جگہ سے دوبارہ شروع کی جائے۔ یہ سعی کا وہ حصہ ہے جہاں سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ اس جگہ سے مرد حضرات کو دوڑ کر گزرنے کا حکم ہے، جبکہ خواتین کو عام انداز میں چلنا چاہیے۔ سعی کی ابتدا صفا سے کی جاتی ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا، پھر اسی طرح 7واں چکر سعی کا اختتام مروہ پر ہوتا ہے۔ سعی 5 منزلوں میں سے کسی بھی منزل پر کی جا سکتی ہے۔ صفا کی پہاڑی پر سامنے کی طرف شیشے کی چھوٹی سی دیوار لگی ہوئی ہو، اس شیشے میں سے ہمیں پہاڑی نظر آتی ہے۔ وہاں پہاڑی پر بیٹھنا یا پہنچنا ممکن نہیں، جبکہ مروہ کی پہاڑی پر بیٹھا بھی جا سکتا ہے اور وہاں پر نفل نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ البتہ اوپر کی منزلوں پر یہ سہولت نہیں۔ صفا و مروہ کعبہ کے قریب 2 پہاڑیاں تھیں جن کے نشانات اب بھی باقی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو یہاں چھوڑ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے بے تاب ہوئے تو بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کے درمیان دوڑیں، یہاں تک کہ زمزم کا چشمہ اللہ کے حکم سے جاری ہو گیا۔ صفا و مروہ کی سعی اسی بے قراری کی دوڑ کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر واجب کر دیا گیا کہ جب وہ عمرہ اور حج کرنے آئیں تو ان پر صفا و مروہ کی سعی واجب ہے۔ سعی کے بعد حلق یا قصر کروانے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں تو حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھ کر منا کی طرف روانہ ہونا ہوتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہے منا کا قیام۔